وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سامعین مکرم اور حاضرین محتشم، آج ماہ محرم کی 5 تاریخ ہے۔ اور اس مہینے میں جس کو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے، یہ 2 مہینے اور 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، جس میں ایک ذی قعد ہے اور ایک ذی الحج ہے اور ایک محرم ہے۔ چوتھا حرمت والا مہینہ وہ علیحدہ ہے جو کہ رجب ہے۔ اس ماہ محرم میں اور حرمت والے مہینے میں بہت سی یادگاریں ہیں اور تاریخ اسلامی کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے اسی ماہ میں۔ ان میں سے ایک واقعہ اور امت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ، خلیفہ دوم جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حملہ کرنے والا تو 27-28 ذی الحج کو حملہ کرتا ہے، لیکن آپ اس دنیا سے 1 محرم کو رخصت ہوئے۔ اس مہینے کی یادگاروں میں ایک دوسرا المناک حادثہ اور بہت عظیم داستان ہے جو نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سرگزشت اور اس کے نتیجے میں آپ کی شہادت اور اس شہادت کے بعد امت پر مرتب ہونے والے اثرات، یہ ساری چیزیں اس ماہ محرم کے دامن میں چھپی ہوئی ہیں۔ ویسے ایک مختصر نشست میں جو کوئی 50 منٹ یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہو، اس پوری کارگزاری کا جائزہ لینا اس مختصر نشست میں ممکن نہیں ہے۔ تاہم اہم واقعات اور حسینوی تحریک کے اسباب اور وجوہ
اور پھر اس کے نتائج اللہ کی توفیق سے کچھ ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے ذہنوں میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی شان اور ان کے مقام اور ان کی قدر و منزلت کا پورا احساس ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ آپ صرف خاتم الانبیاء اور امام الرسل کے نواسے تھے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اسلام جیسی نعمت سے مستفید ہونے کا موقع دیا، اور اس لیے کہ آپ کی تربیت میں انسانی تاریخ کے سب سے قیمتی ذہنوں نے کام کیا، اور انسانی تاریخ کے سب سے اہم لوگ بطور استاد، بطور مربی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیبے میں آئے۔ ویسے تو آپ کی پیدائش خود ایک بہت بڑی خوشی اور مسرت تھی، کیوں؟ کیونکہ آپ کی پیدائش پہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ سن 4 ہجری میں شعبان کی 5 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور جنت کی خواتین کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر پیدا ہوئے، اور جب خبر ملی تو آپ علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور اسماء بنت امیس ایک کپڑے میں حسین کو لپیٹ کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتحیات والتسلیمات کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ آپ اپنی انگشت مبارک سے، انگلی سے حضرت حسین کو تحنیک گھٹی دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس بچے کا نام رکھتے ہیں حسین، حسن سے نکلا ہے۔ پھر آپ 7ویں دن 2 مینڈے ذبح کر کے حضرت حسین کا خود عقیقہ فرماتے ہیں، اور ان کے بالوں برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی پرورش میں آگے چلتے ہیں، تو آپ ایک دن یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہما ریحانتا من الدنیا والآخرہ۔ آپ نے فرمایا یہ حسن اور حسین میری فاطمہ کے بیٹے، یہ دنیا و آخرت میں میرے پھول ہیں۔ اور ایک دن کسی نے سوال کر لیا کہ آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میری اولاد کی بات کرتے ہو تو مجھے فاطمہ سب سے زیادہ پیاری ہے، اور اگر اولاد کی بات کرتے ہو تو فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضور کے خاندان میں سے سب سے زیادہ جس کا چہرہ، جس کا مہرہ، جس کے خد و خال، جس کی ساخت پرداخت سب سے زیادہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علم کی دولت بھی بچپن میں عجیب عطا فرمائی تھی۔ وہ باتیں جو 6 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی تھی،
بعد کی زندگی میں ان کو باقاعدہ پڑھاتے رہے، اپنے شاگردوں کو ان باتوں کا درس دیتے رہے۔ 4-5 سال کے بچے کو اپنی فکر نہیں ہوتی، لیکن کہاں وحی کی تعلیمات کو یاد کر رہا ہے، ذہن میں محفوظ کر رہا ہے، اور وقت آنے پہ ان چیزوں کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ علم چونکہ خاندانی علم کا، اور خاندان ہی مقام اور رتبے والا تھا، تو یہ شان اللہ نے بچپن میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ بہادری بھی اللہ نے بچپن میں دے دی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یوں گھر سے نکلے تو دیکھا کہ محلے کے بچوں سے حضرت حسین کشتی لڑ رہے ہیں، اور ایک بچے کو گراتے ہیں، دوسرے سے بھی جیتتے ہیں، تیسرے سے بھی جیتتے ہیں۔ آپ نے یہ پورا منظر دیکھا، پھر فرمایا یہ شجاع ابن شجاع، بہادر باپ کا بہادر بیٹا حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اتنا محبت، شفقت اور پیار تھا کہ ایک دن ممبر کا ایک اپنا تقدس ہوتا ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کرنے میں بھی ایک تقدس ہوتا ہے، اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رشتہ تھا، محبت کا، الفت کا، معصومیت کا، کہ آپ ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حسن و حسین جو ان کی والدہ ماجدہ نے ان کو بڑا خوبصورت حلہ جبہ پہنایا تھا، چونکہ وہ ذرا لمبا تھا تو لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول ممبر سے اترے، آگے بڑھے، دونوں کو اٹھایا، لا کر اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا لیا۔ ایک دن آپ نماز کی حالت میں تھے، سجدے میں گئے، لمبا ہو گیا سجدہ، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کبھی آپ نے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین میری پیٹھ پہ سوار ہو گیا تھا، تو جب تک یہ اتر نہیں گیا میرا دل نہیں چاہا کہ میں سجدے کو مکمل کر کے اس کو زبردستی نیچے اتار دوں۔ یہ رشتے تھے محبت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حسین ابھی چھوٹے ہی تھے، 6-7 بہاریں زندگی کی دیکھی تھیں، آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنی ماں کی تربیت میں آ گئے، ماں بھی 6 مہینے بعد رخصت ہو جاتی ہیں، پھر حضرت علی حیدر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں آ جاتے ہیں، پھر ان سے بہت کچھ سیکھا، پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں بہت کچھ سیکھا، صحابہ کی بڑی بڑی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، حضرت ابو بکر سے سیکھتے تھے، حضرت عمر سے سیکھتے تھے، اور حضرت عمر حضرت حسین سے خصوصی شفقت کرتے تھے، اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں وہ عروج جو پہلے 8 سال کا تھا وہ بھی دیکھا، اور آخری 4 سال جب فتنے رونما ہوئے تو اس وقت حضرت عثمان کے گھر کا پہرا دینے والے بھی حسن اور حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ادوار گزارے، پھر باپ کی خلافت کا دور، حضرت علی کا دور شروع ہوتا ہے، تقریباً 5 سال دور خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سن 40 ہجری میں حضرت علی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں، تو حضرت علی کے قریبیوں نے، شیعان علی نے، گروہ علی نے آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنا امام بنا لیا، لیکن جو اختلاف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کے دور میں شروع ہوا تھا وہ بدستور جاری رہا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اختلاف کا خاتمہ کیا۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعا تھی، آپ نے کہا تھا کہ یہ میرا وہ سردار بیٹا ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ مسلمانوں کی لڑی ہوئی جماعتوں کو متحد اور متفق کر دیں گے، اور اس سال کو عام الجماع کہا جاتا ہے، اتفاق کا سال۔ حضرت حسن دستبردار ہو گئے، انہوں نے کہا مجھے امامت، خلافت، حکومت، سرداری نہیں چاہیے، میں حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات
جو اس وقت بھی امت کے بدخواہ تھے، اسلام کے دشمن تھے، اور گروہ علی میں لباس زور پہن کے داخل ہو چکے تھے، ان کو اس وقت بھی بری لگی تھی، اور انہوں نے حضرت حسن کے ساتھ گستاخی کی تھی۔ جس مسلح پہ حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے اس مسلح کو کھینچا، ان کو آر دلائی۔ حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا اقدام ہر اعتبار سے قابل تعریف تھا، وہ مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتے تھے۔ الغرض حضرت حسن دستبردار ہوئے، حضرت معاویہ پوری اسلامی مملکت، اسلامی خلافت کے تنہا متفقہ حکمران، خلیفہ، حاکم وقت بنے، اور 20 سال تک تنہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت اسلام کے خلیفہ رہے۔ اور اس دور میں اسلام کو جو کامیابی ملی، ہم 22 لاکھ مربع میل کی بات کرتے ہیں حضرت عمر کے دور میں، ہم 40 لاکھ مربع میل اسلامی خلافت کی بات کرتے ہیں حضرت عثمان کے دور میں، اور میں آپ سے عرض کروں جب حضرت معاویہ 20 سال حکومت کر کے عدل و انصاف کے پیمانوں پہ اسلامی اقدار کو قائم کر چکے، اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت اسلامی حکومت 56 لاکھ مربع میل، کہاں 22 کہاں 40 اور 56 لاکھ فتوحات، اور داخلی طور پہ خارجی طور پہ مسلمانوں کو کامیابی، استحکام، ترقی، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ترہ امتیاز ہے۔ میں ان چیزوں کو صرف آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں، کیونکہ جب یہ نقشہ تازہ ہوگا، دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی، دور علوی، پھر مختصر سا دور حسنی، اور پھر اس کے بعد پوری امت کا اتفاق، اور دور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور وفات سے پہلے آپ نے نامزد کیا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید اس 26 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی اسلامی حکومت کا حاکم اور خلیفہ ہوگا۔ یہ حضرت معاویہ نے نامزد کیا اپنے بیٹے کو۔ اس کے اسباب و وجوہ اور ہیں، ان کے یہاں ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کتنا درست تھا، کتنا بہتر تھا، یا اس میں کوئی اور پہلو بھی موجود تھا۔ بہرحال یزید کو مسلمانوں کا حکمران منتخب کیا گیا۔ اس وقت کئی صحابہ موجود تھے، اجلہ کبار صحابہ موجود تھے۔ میں ان میں اگر نام لوں تو آپ نے کئی بار سنا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم کے چچیرے بھائی، اور قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم، فقیہ، وہ بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ بھی موجود تھے، ابو سعید خدری بھی موجود تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ ان سب نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس کو حاکم کے طور پہ، حکمران کے طور پہ منتخب کر لیا گیا۔ یہ سن 60 ہجری جب حضرت معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یزید کا دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ جن میں سر فہرست میرے اور آپ کے آقا کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسباب و وجوہ کیا تھے؟ بہت واضح ہیں۔ اس لیے کہ آپ صحابی رسول بھی تھے، آپ نواسائے رسول بھی تھے، آپ حضرت علی کے بیٹے تھے، اور آپ جن کے بڑے بھائی نے یزید کے باپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مصالحت کر لی تھی، اور وہ سارے جھگڑے جو ان کے والد اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوتے رہے ان کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہ 4 5 6 وجوہات ہیں جن کی بنا پہ حضرت حسین سمجھتے تھے کہ اب دوبارہ حکومت حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی تھی، ان سے مصالحت کی تھی، اب حکومت اگلی
نسل یا اگلے درجے میں یزید، جس کو آپ اگر کوئی درجہ دیں تو تابعی کا درجہ بنتا ہے، کیونکہ صحابی کے بعد آنے والا دور تابعیوں کا دور ہے، جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کیا، تو ان کو دینے کے بجائے ابھی صحابہ موجود ہیں، اور صحابہ میں قریشی موجود ہیں، قریشیوں میں ہاشمی موجود ہیں، اور ان کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے موجود ہیں، تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کو مسند خلافت پہ قائم کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بس ان کا حق ہے، اس لیے کہ جو شاندار نمونہ حکومت، اصول، انتظام جو انہوں نے حضرت ابو بکر سے سیکھا ہے، اپنے نانا جان سے سیکھا ہے، حضرت فاروق سے سیکھا ہے، حضرت عثمان سے سیکھا ہے، اپنے باپ حیدر کرار سے سیکھا ہے، ان اصولوں کے اوپر اسلامی حکومت کو آگے لے کے جائیں، عدل و انصاف اور اسلامی نظام کو قائم کریں، مستحکم کریں۔ وہ کوئی عہدوں اور منصبوں کے حریص نہیں تھے، لالچی نہیں تھے، اور مال اور جاہ کے متلاشی نہیں تھے، ان کے پیچھے یہ خالص نیتیں موجود تھیں، اسلام کی اور اس امت کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور حق رکھتے تھے۔ یہی بنیادی وجہ تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی، یا ان کے اور یزید کے اختلاف کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی خون نہیں بہایا، انتشار نہیں پھیلایا، بغاوت نہیں کی، وہ اس بات کو اچھے طریقے سے، کیونکہ جب یزید حکمران بنا، آپ جانتے ہیں کہ جو اسلامی حکومت کا صدر مقام تھا، یا اس کو آپ شروع میں دارالخلافہ کہہ لیجئے، مدینہ منورہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مدینہ تھا، حضرت فاروق کے دور میں بھی، عثمان کے دور میں بھی، لیکن حضرت علی نے اسلامی حکومت کا جو دارالخلافہ ہے اس کو مدینہ سے کوفہ میں شفٹ کر دیا تھا، عراق اور نینوا کو بنا دیا تھا۔ کیوں؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں تاریخی طور پہ، اس لیے کہ عراق میں جو وسائل موجود تھے وہ وسائل یہاں آسانی سے دستیاب نہیں ہو سکتے تھے، پھر بہت سے فضلاء، فقہاء، علماء، اہل علم جنہوں نے عراق کو اپنا مرکز اور مسکن بنایا ہوا تھا، تو حضرت علی چاہتے تھے وہاں پہ جہاں علم کا اب شہرہ بھی ہو چکا ہے اور کبار صحابہ بھی وہاں موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ حضرت علی کو چاہنے والے اور خود کو محبان اہل بیت کہنے والے، عقیدت کے شان خانوادہ رسول، وہ سارے کے سارے کثیر تعداد میں کوفہ کے اندر موجود۔ تو کوفہ میں بڑی تعداد شیعان علی، گروہ علی، محبان علی اور عقیدت مندان اہل بیت کی تھی۔ یہ سارے اسباب و وجوہ تھے جن کی بنا پہ حضرت علی نے مدینہ کے بجائے کوفہ کو اسلامی حکومت کا دارالخلافہ بنایا تھا۔ لیکن حضرت علی کے بعد جب حضرت معاویہ آئے، انہوں نے شام کو یہ مقام دے دیا۔ حضرت معاویہ کے بعد یزید نے بھی شام ہی کو برقرار رکھا، تو جب یزید منتخب ہوا اور مختلف علاقوں میں بیعت لی جا رہی تھی، مکہ میں، مدینہ میں، تو مدینہ میں حضرت حسین موجود تھے، وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو مدینہ کے اس وقت جو گورنر اور یزید کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حکمران تھے ولید، ان کے ساتھ ایک لمبا مذاکرہ ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، تاریخ میں اس پر تفصیلات موجود ہیں، لیکن یہاں وقت نہیں کہ میں ان تفصیلات میں جاؤں، صرف یہ سمجھ لیں کہ حضرت حسین ان اسباب کی بنا پہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ولید نے بھی ان پر کوئی سختی نہیں کی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی بغاوت یا انتشار کھڑا نہیں کیا، وہ اپنی رائے کو رکھ رہے تھے، اپنا موقف پیش کر رہے تھے۔ مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یزید کی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ حضرت معاویہ نے چونکہ یزید کو نامزد کیا،
اس نامزدگی سے عبداللہ بن زبیر کو مکہ میں بھی اختلاف تھا، تو وہاں ان کے حامی موجود تھے بڑی کثرت میں. وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہو، لیکن وہ اپنی رائے کو برملا پیش بھی نہیں کر رہے تھے، بس خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے. جب یہ بات مختلف اطراف میں پھیل گئی کہ یزید اب حکومت میں آ گیا ہے اور اس کے نام پر بیعتیں لی جا رہی ہیں، اور فلاں 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 بیعت نہیں کر رہا، مدینہ میں حضرت حسین بیعت نہیں کر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ میں عبداللہ بن زبیر کو اس پر اختلاف ہے، اور فلاں جگہ پہ فلاں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں جب پھیلیں تو یہ خبر کوفہ میں بھی پہنچی. کوفہ کی اگر پرانی تاریخ کو دیکھیں، مجھے اس پہ جانا پڑے گا، تو انتہائی بدترین تاریخ کوفہ نے پائی ہے. اور اگر میں اس کا آغاز حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد سے کروں، آپ نے فرمایا یہ نجد، اور آج کچھ بھولے لوگوں نے بھولے لوگوں کو ورغلانے کے لیے نجد سے مراد یہ لیا ہے کہ یہ مکہ، مدینہ اور ریاض اور اس کے درمیان جو علاقہ ہے حجاز کا، یہ نجد ہے. اور یہیں سے چونکہ امام محمد بن عبد الوہاب آئے، ان کو نجدی، اور وہ حدیثیں جن میں نجد کی قباحتیں اور وہاں کی خباثتیں بیان ہوئی ہیں، ان کو ان لوگوں پہ فٹ کیا. حالانکہ حدیث کی رو سے قطعاً یہ جگہ جو مکہ، مدینہ، حجاز، ریاض کا یہ علاقہ ہے، یہ وہ نجد ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول نے جس نجد کی بات کی وہ نجد عراق، وہ نینوا، وہ کوفے کا علاقہ تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ نجد، عراق اور کوفہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر وقت حسرت، گھٹن، فتنے، آزمائشیں اور زلازل، ایمان اور عمل کو بگاڑنے والے اسباب موجود رہیں گے. میں نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. کوفے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی. تو پھر کوفے والوں نے اس بات کو سچا ثابت کیا. میرے نبی کی زبان سے نکلنے والی ہر بات سچی ہے. تاریخ کا ایک ایک موڑ اس سچائی کو بیان کرتا رہا. کوفے والوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہم آپ کے حامی ہیں، آپ مدینہ سے اٹھیں، یہاں آ جائیں. انہوں نے دارالخلافہ بدل دیا، ان کے پاس آ گئے. لیکن انہی غداروں میں سے بہت بڑا ٹولہ ہزاروں کی تعداد میں خارجیوں کا نکلا، جنہوں نے کہا ہم علی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. یہ کوفی تھے، کوفہ کے بدبخت خارجی تھے، جنہوں نے کہا علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص بھی کافر، اور ابو موسیٰ اشعری بھی کافر. یہ خوارج کا، متشددوں کا، تکفیریوں کا گروہ کوفہ سے اٹھنے والا تھا. یہ اس کی تاریخ ہے. حضرت علی کو شہید کروایا، بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ذلیل اور خار کیا، ان کی گستاخی کی، اور ان کو حضرت معاویہ کے دور میں بھی اکساتے رہے انتشار کے لیے، بغاوت کے لیے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی بصیرت اور دانش دی تھی. پرانی تاریخ تھی. بہرحال کوفے والوں کو پتہ چلا تو اب یہ چاہتے تھے کہ شاید وہ پرانا دور جب حضرت علی ہمارے پاس آئے وہ پھر واپس آئے گا. تو حضرت حسین یزید کو خلیفہ نہیں مان رہے، تو ہم ان کو یہ پیغام بھیجیں کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم ان کی تائید کریں گے، وہ یہاں پہ حکومت بنائیں، ہم ان کو اپنا امام اور مقتدا اور پیشوا بنانے کے لیے تیار ہیں. اس مقصد کے لیے کوفہ والوں نے پیغامات شروع کیے. یہ زبانی پیغام بھی تھے وفدوں کے ذریعے، 2 4 5 10 لوگوں کے ڈیلیگیشن وفود جاتے، وہاں پہ پیغام دیا جاتا اور خطوط بھی لکھے جاتے. اور شیعہ کتابوں میں موجود ہے، ملا باقر کی کتاب جلاء العیون ہے، اس میں ان روایات کی صحت کا تو پتہ نہیں، لیکن اس میں یہ لکھا ہے کہ 18,000 خط کوفہ والوں نے حضرت حسین کے نام لکھے کہ آپ یہاں آ جائیں، یزید کو نہ مانیں، ہم آپ کو اپنا امام بنانے کے لیے تیار ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال
جب مدینہ کے گورنر سے بات چیت کی اور بات طے نہیں ہوئی، رات کی تاریکی میں مدینہ سے نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اور کوفہ والوں کی طرف سے چونکہ خطوط آئے تھے اور آپ کو امید کی کرن نظر آئی تھی، تو آپ نے اپنے کزن حضرت عقیل، جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، آپ کے تایا، ان کے بیٹے حضرت مسلم رحمہ اللہ کو کوفہ روانہ کر دیا کہ تم وہاں جاؤ اور جا کر مجھے حالات دیکھ کے بتاؤ کہ یہ خطوط، یہ پیغامات جو وہاں سے آ رہے ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت حسین کو بھی پرانے شیعان علی پہ اعتماد نہیں تھا، اہل بیت کی محبت کے دعوے داروں پہ اعتماد نہیں تھا. اگر ہوتا تو مسلم بن عقیل کو بھیج کے وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال آپ نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو روانہ کیا اور خود مکہ کی طرف چلے گئے. یہ شعبان کی بات ہے، یعنی 60 ہجری شعبان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ جاتے ہیں اور مسلم بن عقیل کوفہ جاتے ہیں. اب ان دو سفروں میں، جو ایک مسلم کا ہے ایک حسین کا ہے، عجیب قسم کے واقعات رونما ہوئے اور ایسی ایسی داستانیں رقم ہوئیں کہ انسانیت بھی شرما جائے. مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کوفہ پہنچتے ہیں. کوفہ والوں نے انہیں ویلکم کیا کہ حضرت حسین کا قاصد آیا ہے اور خانوادہ اہل بیت کا ایک فرزند آیا ہے. انہوں نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو جگہ دی. آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو حضرت حسین کے لیے تیار کرتے رہے. تو جب مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے، مورخین نے لکھا ہے 2-4 دنوں کے اندر 30,000 کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی حضرت حسین کے لیے. گویا کہ جو وہاں کے اس وقت کے یزید کے بھیجے ہوئے گورنر تھے اور وہ صحابی رسول نعمان بن بشیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، گویا کہ ان کی بیعت کو چھوڑ دیا اور 30,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حضرت حسین کے لیے بیعت کی. مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نے جب یہ حال دیکھا، انہوں نے فوراً خط لکھا اور روانہ کیا کہ حضرت حسین کو یہ پہنچا دیا جائے کہ یہاں پہ معاملات بہت اچھے ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے نام کی بیعت کر چکے ہیں، آپ کی جانثار بننے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ آ جائیں، رخت سفر باندھیں اور کوفہ کی طرف چلے آئیں. جس کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا میں اس میں کامیاب ہوا ہوں اور 100% نتائج نکل رہے ہیں. یہ خط تو مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نے روانہ کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے بعد تاریخ کون سا موڑ لینے والی ہے. یزید کو شام میں جب یہ اطلاع ملی کہ کوفہ میں لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے، یہ سارے کوفی مسلم بن عقیل جو کزن ہے حضرت حسین کے، ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور نظام جو ہے وہ ڈھیلا پڑ رہا ہے، اور آپ کا جو گورنر ہے جس کو نظام پر کنٹرول لینا چاہیے، نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوئی زیادہ سخت ایکشن نہیں لے رہے کیونکہ وہ مسلم بن عقیل کا احترام کرتے تھے، حضرت حسین کے نام کا احترام کرتے تھے، تو زیادہ سختی سے پیش نہیں آتے تھے. انہیں تحمل کا، حوصلے کا، بردباری کا، معاملہ فہمی کا درس دیا کرتے تھے. تو یزید کو یہ بات پہنچائی گئی کہ اس طرح تو سارا نظام ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یزید نے فوری طور پہ نعمان بن بشیر صحابی رسول کو معزول کیا اور کوفے کا گورنر بنایا اسی شخص کو جو بالکل ساتھ ہی بصرہ کا بھی گورنر تھا. اور یہ بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. ہمارے یہاں اس کا تذکرہ صرف قاتلین حسین کے اندر آتا ہے، لیکن اگر اس کی پرانی تاریخ دیکھیں تو یہ بہت بہادر، بہت بڑا جنگجو اور بہترین کمانڈر تھا، بہترین کمانڈر تھا. کوفہ میں جو خوارج پیدا ہوئے تھے تکفیری، جو بس مر جانا یا مار دینا جانتے تھے،
جو اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑ جانا جانتے تھے، ان لوگوں سے کامیاب جنگ لڑنے والا اور ان کے فتنے کو کلا کما کرنے والا بھی ماضی میں عبید اللہ بن زیاد تھا۔ میں اس کی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بہت سخت گیر کمانڈر۔ تو یزید نے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی حکمرانی بھی اس کو دے دی۔ نعمان بن بشیر صحابی رسول کو معزول کر دیا گیا۔ اب سب سے پہلا کام جو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا وہ یہ تھا، اور یہ اس کی پہلی چال تھی، جو بڑی بڑی قوموں کو، بڑے بڑے لشکروں کو شکست دینا جانتا تھا، چالیں اور سازشیں بننا جانتا تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لباس زیب تن کیا اور سر پہ امامہ باندھا، اور جیسے عرب کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو سر پہ امامہ باندھتے ہیں پھر اس کے پلو کو اپنے چہرے پہ بھی لپیٹ لیتے ہیں، تو چہرے پہ بھی لپیٹ لیا، اور اپنی وضاقتہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بنا کے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر 30,000 لوگوں نے بیعت کی ہوئی تھی، روزانہ مسلم بن عقیل کی مجلسیں اٹینڈ کر رہے تھے، حضرت حسین کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور ایک انقلاب کی نوید سننے کے انتظار میں تھے۔ تو جب پتہ چلا کہ حضرت حسین آ رہے ہیں، وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا، لیکن چونکہ یہ بات معروف ہوئی ان کی وضاقتہ کو دیکھ کے کہ حسین آ رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ ان کے استقبال کے لیے والہانہ، پرجوش، پرتپاک ویلکم ریسیپشن دینے کے لیے شہر کے دروازوں پہ پہنچے۔ حقیقت میں وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا رہا اور عین جو گورنر کا دربار اور عدالت ہوتی تھی وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچ کے اس نے جو بڑے بڑے اکابر تھے، بیوروکریسی کے لوگ تھے اور عساکر کے لوگ تھے، ان کو یزید کا یہ پیغام سنایا کہ اب مجھے اس علاقے کا گورنر بنایا گیا ہے، اور تمہاری خیر اسی میں ہے کہ یزید کی خلافت، اس کی حکومت، اس کے نظام کا تحفظ کرو۔ ان سب لوگوں نے حامی بھری، تو لوگوں کے سامنے جب نکلا اور اپنا رومال اتارا، اس وقت لوگ حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ حضرت حسین نہیں بلکہ ابن زیاد تھا۔ پھر وہاں اس نے تاریخ کے صفحات میں اس کی وہ تقریریں موجود ہے جو بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس نے کی۔ اس نے کہا کہ جس نے اپنی گردن کا لہو میری تلوار پہ دیکھنا ہے وہ حسین کے ساتھ چلا جائے، اور جو عیش و عشرت کی دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ یزید کے ہاتھ پہ جو اس نے بیعت کیا اس سے وفاداری کرے۔ دوسری چال جو ابن زیاد کی تھی وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ مسلم بن عقیل کہاں پہ ہیں، چونکہ ان کا حلقہ بہت بڑا تھا، تو کئی ان تک پہنچنے کے لیے کئی سرحدوں کو عبور کرنا پڑتا، ان کے عقیدت مندوں کی، ان کے جانثاروں کی۔ تو اس نے کچھ جاسوس مقرر کیے جنہوں نے جا کر یہ کہا کہ ہم بھی حضرت حسین کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنا مال اس راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ اصل میں جاسوس تھے۔ اس طریقے سے وہ مسلم بن عقیل جس گھر میں رہتے تھے اور جہاں ان کا حلقہ لگتا تھا، جہاں حضرت حسین کے نام کی بیعت لی جاتی تھی، وہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے اور مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کی جگہ کو پہچان لیا گیا اور اس کو تلاش کر لیا گیا۔ تیسرا کام جو ابن زیاد نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے بڑی بڑی کمیٹیاں تشکیل دیں جن کا کام یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کے نام کی بیعت کی ہے، اگرچہ وہ ہزاروں میں تھے، لیکن ان میں سے ٹارگیٹڈ جو مؤثر لوگ تھے ان کو ٹارگیٹ کریں اور ان کو خریدنے کی کوشش کریں۔ جو ڈرتا ہے اس کو ڈرایا جائے، مار دیا جائے، اور جو لالچی ہے اس کو مال کا، عہدے کا، منصب کا لالچ دے کے حضرت حسین کے مسلک سے اور اس بیعت سے پیچھے کر لیا جائے۔ تو یہ کام ابن زیاد کی کمیٹیاں کرتی رہیں، اور وہی بے وفائی کا خمیر رکھنے والی یہ کوفی قوم جس نے حضرت علی سے بے وفائی کی، جنہوں نے حضرت عثمان سے بے وفائی کی، حضرت حسین سے بے وفائی کی تھی، یہ مال و زر کی محبت میں اب اس بیعت کو
جو حضرت حسین کی تھی فروخت کرنے لگے. آہستہ آہستہ جمعیت ٹوٹنے لگی، حتیٰ کہ ہوتے 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 چند ایک لوگ رہ گئے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے پاس. پھر مسلم بن عقیل پر بھی ان کے تشدد اور ظلم کا آغاز ہوتا ہے. ان کو مارا گیا، پیٹا گیا. مورخین نے بڑی تفصیل سے چیزیں لکھی ہیں. ان کے مسوڑوں میں زخم ہوئے، سر پھٹا، خون نکلا. اسی حالت میں گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیے گئے. لیکن وہاں بھی یہ مرد مجاہد اپنے امام اور پیشوا حضرت حسین کے موقف کو پیش کرتے ہیں. اور دنیا میں شاید اس وفاداری کی مثال نہ ملے. وہ جس کے لیے حضرت مسلم وفاداری کر رہے تھے وہ وہاں موجود نہیں تھا. کوئی لالچ نہیں تھی، نہ کوئی منصب، کوئی عہدہ نظر آ رہا تھا. سامنے موت کھڑی ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود تاریخ کے صفحات میں مسلم بن عقیل نے اپنے آپ کو حسین کا سب سے بڑا وفادار گنوایا. نہیں بکے، نہیں جھکے، نہ کسی لالچ کے سامنے، نہ کسی قوت کے سامنے. عبید اللہ بن زیاد کو للکارا اور اسے کہا کہ میں حضرت حسین کے مشن پہ آیا ہوں. وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے اور میں ان کا بیعت کرنے والا، میں ان کے لیے مرنے اور مٹنے والا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد کو غصہ آیا. اس نے حکم دیا لے جاؤ، اس کو محل کی چھت سے نیچے گرا دیا جائے. مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو چھت پہ لے جا کے جلاد نے گردن اتاری اور بیچ چوراہے میں آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا. یہ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کی مظلومانہ شہادت ہے. ایک یہ سفر ہے. دوسرا سفر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جاتے ہیں. مکہ میں جانے کے بعد تیاری ہو رہی ہے کیونکہ خط ملا مسلم بن عقیل کا، ہزاروں لوگ تیار ہیں، بسم اللہ آ جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کی، صفا مروہ کی. اور یہ ذوالحج کی 8 تاریخ اور سن 60 ہجری کی بات ہے. شعبان کے مہینے میں مکہ آئے، 2-3 مہینے یہاں پہ رہے. کچھ خاص لوگوں سے مشاورت کی، زیادہ لوگوں سے مشاورت نہیں کی. لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ نے آپ کو اس سفر پہ جانے سے روکا. ان میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے جو یزید کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ یہ ضرور مانتے تھے کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے. یہ بکنے والی قوم ہے، یہ کسی مشن اور کاز کے لیے قربانی دینے والی قوم نہیں ہے. ان کی محبتوں کے دعوے اور اہل بیت کے ساتھ اپنی عقیدتوں کے یہ ترانے صرف ان کی زبانوں کا ہیر پھیر ہے اور کچھ نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکا، جابر بن عبداللہ نے بھی روکا، ابو سعید خدری نے بھی روکا. اور آپ کے رشتے میں چچا لگتے تھے عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالی، انہوں نے تو یہاں تک کہا، انہوں نے کہا حسین اگر جانا ہی چاہتے ہو تو یہ بچے اور بیوی، بچے اور عورتیں ان کو یہاں چھوڑ جاؤ. ہاں ٹھیک ہے تمہیں یقین ہے کوفہ والوں پہ چلے جاؤ، لیکن ان کو یہاں چھوڑ جاؤ. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تدبیر کر رہے تھے، اللہ کی تقدیر غالب آنے والی تھی. حضرت حسین کسی غلط اقدام پہ نہیں تھے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. جب اللہ کی تقدیر طے ہو جاتی ہے ساری دنیا کی تدبیریں وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں. حضرت حسین کو جو مقام شہادت کا، جو عزم و ہمت کا اور جواب مردی، بہادری، شجاعت کا اللہ دینا چاہتے تھے، وہ دنیا ان سے نہیں لے سکتی تھی. وہ نوشتہ تقدیر بنا ہوا تھا. ان لوگوں کے کہنے کے باوجود حضرت حسین نے کہا نہیں، مجھے مسلم کا پیغام ملا ہے. وہاں پہ حالات ٹھیک ہے، میں جاؤں گا. اور اپنے اس موقف پر اللہ کی توفیق سے اسلامی خالص دور فاروقی، دور صدیقی جیسی حکومت کو قائم کروں گا. خیر دوسرے صحابہ سے زیادہ آپ نے اس بات کو ڈسکلوز بھی نہیں کیا، بات کو چھپا کے بھی رکھا، چند لوگوں سے بس ڈسکس کیا. اور جس وقت آپ جانتے ہیں ذوالحج کی 8 تاریخ یہ حج بیت اللہ کے آغاز کا دن ہوتا ہے. پوری دنیا سے مسلمان مکہ کی طرف حج کرنے کے لیے آ چکے تھے، اور ذوالحج کی 8 تاریخ اور سن 60 ہجری میں یہ حج شروع ہونے والا تھا. بالکل اس سے پہلے
حضرت حسین عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کر کے قافلے کو ترتیب دیتے ہیں اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اور مورخین میں سے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ حج کر لیتے تو 5 دن ڈیلے ہو جاتا, اور یہ تاخیر ہو جاتی تو اس میں یہ خیر سامنے آتی کہ آپ تک اطلاع پہنچتی کہ وہاں 9 تاریخ کو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا, تو آپ اپنے ارادے کو بدل دیتے. حالات آپ کے سامنے آتے, لیکن جو تقدیر کا فیصلہ تھا, جو لکھا تھا, وہ ہو کے رہنا تھا. حضرت حسین 8 تاریخ کو رخت سفر باندھتے ہیں, اور مختصر سا قافلہ جس میں کچھ خدام ہیں, جس میں کچھ نوجوان, کچھ جانثار ہیں, کچھ بچے ہیں, کچھ عورتیں ہیں. 72 کا عدد مورخین میں سے اکثر نے لکھا ہے یہ وہ خانوادہ رسول ہے, اور کچھ خدام ہیں اور کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے رخت سفر باندھا حضرت حسین کی قیادت میں اور نکل گئے. راستے میں یہ سفر بھی ایک تاریخ کا بہت بڑا سفر تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے تو رشتے میں اپنے چچا لگنے والے عبداللہ بن جعفر ملے. وہ آئے اور کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو, تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے بڑوں سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہا نہیں مجھے, لیکن اب لگتا ہے کہ حالات ویسے نہیں ہوں گے. کہا ٹھیک ہے, اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو میرے یہ 2 نوجوان بیٹے آن اور محمد, آن ابن عبداللہ اور محمد ابن عبداللہ, ان کو میں تمہارے ساتھ روانہ کرتا ہوں. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر شروع ہوتا ہے. راستے میں کسی مقام پہ پڑاؤ کرتے, کوفہ سے آنے والوں کے بارے میں حالات لیتے, لیکن یہ سفر 8 تاریخ کو شروع ہوا تھا. مسلم بن عقیل کی شہادت, یعنی پولیس والوں کے ساتھ ان کی وہ جھڑپ, اس کے نتیجے میں گرفتاری, ابن زیاد کے دربار میں پھر وہاں سے گرا کر شہید کیے جانے کا جو عمل ہے, یہ 9 تاریخ کو مکمل ہوا. آپ 8 کو روانہ ہو چکے تھے, تو اتنی جلدی خبر آپ کو نہیں پہنچ سکتی تھی. لوگوں نے ملی جلی رائے دی, کسی نے کہا جی ٹھیک ہے, کسی نے کہا نہیں ٹھیک, کسی نے کہا یہ کوفہ والے ہیں, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, آپ نہ جائیں, یہ آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں, ان کے دل شاید آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں مال و زر کے ساتھ ہیں. ان کی تلوار وہاں چلتی ہے جہاں سے پیسہ اور دولت ان کو ملتی ہے. کچھ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید بھی کی اور ان کو حوصلہ بھی دیا, ٹھیک ہے بہت اچھا ہے, آپ جا سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے مختلف باتیں بتائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاجز کے مقام پہ پہنچے تو وہاں آپ نے اپنے ایک نوجوان قیس کو بھیجا کہ جاؤ مسلم بن عقیل, ماں وہ تو شہید ہو چکے تھے لیکن ان کو حالات کی خبر نہیں تھی. اس سفر سے ایک بہت بڑا عقیدہ اور نظریہ, جو قرآن کا نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے, وہ کیا ہے کہ حضرت حسین عالم الغیب نہیں تھے. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی اپنے اس مختصر سے خاندان کو لے کر اس جہنم کی طرف نہ جاتے, کیونکہ آپ کو حالات کا پہلے علم ہو جاتا. اور یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ حضرت حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں, نواسہ رسول ہیں, صحابی ہیں, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہیں, لیکن آپ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہیں. کیونکہ اگر مشکل کشائی آپ کے اختیار میں ہوتی, حاجتوں کو پورا کرنا آپ کے اختیار میں ہوتا, تو جس مشکل میں مسلم پھنسے ہوئے تھے, مارے اور پیٹے جا رہے تھے, مسلم کے جوان سال بیٹے بھی اسی جھڑپ میں شہید ہوئے, مسلم کو بھی کچل کے مارا گیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کچھ تو مشکل کشائی کرتے, ان کو اس ظلم سے بچاتے اور روکتے. لیکن آپ نکلے, آپ اپنے اور جوانوں کو بھیج رہے ہیں. قیس کو بھیجا, جاؤ مسلم کو بتاؤ جا کے کہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور بس کچھ ہی دنوں میں تمہارے پاس آنے والے ہیں. قیس پہنچے. قیس جب وہاں پہنچے تو ان کو راستے ہی میں روک لیا گیا, کیونکہ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے اپنی جو عسکری قوتیں تھی ان کو کہا اپنا دائرہ بڑھا دو, نکل جاؤ دشتوں میں سے, جتنے راستے مکہ سے کوفہ آنے کے ہیں ان راستوں پہ پہرے بٹھاؤ اور وہاں پہ نقل و حرکت کم کر دو. ویسے ہی لوگ سارے حج میں مشغول تھے, لیکن پھر بھی آمد و رفت کو روکو, وہاں پہرے بٹھاؤ, وہاں پہ ناکہ بندیاں کرو, اور حضرت حسین نکل کے جانے نہ پائیں.
اب یہ قیس نوجوان جب کوفہ کی طرف بڑھتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور قیس کو بھی اسی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. پھر آپ نے اپنا ایک اور قاصد عبداللہ بھیجا, اس کو محل کی چھت سے گرایا گیا, نیچے گرا, روح پوری نہیں نکلی تھی, سسکیاں لے رہے تھے. ایک کوفی اٹھا, اپنا خنجر نکالا اور اس کی گردن کو پہ ڈال کے ذبح کر دیا. لوگوں نے ملامت کی, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے اہل بیت سے بڑی محبت ہے, یوں تڑپتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا, جان نکل جاتی تاکہ سکون پا لیتا. ان کی محبتوں اور عقیدتوں کا یہ اصل میں اظہار ہے جو تاریخ کے صفحات پر موجود ہے. آج دنیا کا کوئی سنی یا شیعہ ان واقعات کو تاریخ کے اوراق سے مٹا نہیں سکتا. یہ حقائق ہے جو ہمیں قوموں کو سمجھنے اور حضرت حسین کی فلسفی کو سمجھنے اور اس پورے مارکے کا جائزہ لینے میں معاونت کرنے والے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں. اب یہ شراف کا مقام ہے, بالکل قریب. یہ وہ جگہ ہے قرعہ کی جہاں سے کوفہ اور دمشق کے راستے جدا ہو جاتے ہیں. کوفہ اور دمشق کے راستے یہاں سے جدا ہوتے. اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ جناب آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا, پھر قیس کو بھیجا, پھر عبداللہ کو بھیجا. جس کو آپ نے بھیجا سب کو مار دیا گیا ہے. کوفی بک چکے ہیں, غدار ہو چکے ہیں, اور ان کے دل شاید آپ کے ساتھ ہوں, تلواریں یزید اور ابن زیاد کے ساتھ ہیں, اس لیے آپ وہاں نہ جائیں. حضرت حسین بیٹھ گئے, اپنے خاندان کو جمع کیا, کہاں ہمیں واپس جانا چاہیے, حالات تو بدل گئے. آج وہ لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کو دنیا کا سب سے بڑا سفر جہاد کہتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. افضلیت اور اولویت کا اختلاف اپنی جگہ ہے. حضرت حسین کے مقابلے میں یزید اور ابن زیاد کی کوئی قیمت نہیں. حضرت حسین ہمارے سروں کا تاج, ہمارے امام, ہمارے پیشوا, اور ابن زیاد دنیا میں بھی مردود ہونے والا اور آخرت میں بھی قتل حسین کا عبرت ناک انجام لینے والا ہے. اور یزید کی اوقات کیا ہے؟ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح حق و باطل کا معرکہ اور اعلان جہاد اور اس کے لیے لشکر کشی اور اس کے لیے اعلانات, ایسا کسی تاریخی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت حسین نے یہ کام کیا ہو. وہ ایک پلاننگ کے تحت, ایک تدبیر کے تحت جا رہے تھے جو تدبیر کارگر نہیں ہو سکی. آپ افضل تھے, آپ بہتر تھے, آپ اولا تھے, آپ سب سے پہلے تھے, اور آپ کی رائے بہت اچھی رائے ہوگی, لیکن حالات نے اور واقعات نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. آپ کو بتایا کہ آپ نے کہا ہاں جی, رک گئے. اگر یہ نواسہ رسول باطل کو مٹانے جا رہا تھا اور کفر کو, شرک کو مٹانے جا رہے تھے, جیسے ہمارے ہاں ایک منظر اور تصویر پیش کی جاتی ہے, میں پہلا سوال کرتا ہوں کہ ایسا شجاع اور بہادر اور ایسا دلیر, توحید پر مٹنے والا اور شرک کے خلاف کھڑا ہونے والا, کبھی بھی راستے سے جو جہاد کا اور جو کفر کو ختم کرنے کا راستہ ہے اس سے کبھی واپس آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا واپس آنے کا سوچتا؟ آپ نے خاندان کو ٹھگیا, کہاں واپس چلتے ہیں, حالات بدل گئے. لیکن نوجوانوں نے کہا نہیں, ہمارے چچا زاد مسلم کے بھتیجے بھی موجود تھے, مسلم کے بیٹے تو وہاں شہید کر دیے گئے تھے, یہاں حسین کے ساتھ بھتیجے موجود تھے. کہا ہم نہیں جائیں گے, اپنے بھائیوں کا, اپنے چچاؤں کا بدلہ لیں گے. حضرت حسین نے کہا اگر تمہاری یہ رائے ہے تو پھر میری بھی یہی رائے ہے, چلو آگے چلتے ہیں. راستے میں آنے والوں نے روکا, کئی مرتبہ رائے بدلی, لیکن یہ سفر جاری رہا. اس مقام پہ پہنچے جہاں سے دو راستے ہوتے ہیں, ایک راستہ کوفے کا, ایک دمشق کا. آپ نے کوفہ جانے کے بجائے دمشق اور شام کی طرف جہاں یزید تھا اس راستے کا انتخاب کیا. این اس جگہ پہ پہرا موجود تھا, یہ ہر کا لشکر تھا, 1000 سپاہ
عبید اللہ بن زیاد نے اس مقام پہ پہنچائی ہوئی تھی کہ حسین آئے ان کو روک لیا جائے. اللہ اکبر, وہ بھی عجیب منظر تھا. اس میدان میں حضرت حسین جب اترتے ہیں, قافلہ اترتا ہے, تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان ہے, کوئی زیادہ جنگی آلات بھی پاس موجود نہیں, لیکن مخالف میں 1000 فوجی, 1000 جنگجو, ان کا کمانڈر غور. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑاؤ ڈالا. سب سے پیچھے خواتین کے اور بچوں کے خیمے لگائے گئے, پھر اقربا کے خیمے لگائے گئے, پھر اس سے آگے نوکروں اور خادموں کے خیمے, اور اس سے آگے جانثاروں فداکاروں جو تقریباً 30-32 کی تعداد میں تھے ان کے خیمے لگائے گئے. اور مد مقابل 1000 فوجیوں کا لشکر موجود ہے. دوپہر کے وقت اس میدان میں حضرت حسین اترتے ہیں. یہ میدان کربلا کا نہیں ہے, یہ میدان وہ ہے جہاں سے 2 راستے جدا ہوتے جس کو شارف کا مقام کہتے ہیں. وہاں پہ یہ میدان سجتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جاتا ہے ہور کی طرف سے کہ ہم آپ کو روکنے اور آپ کو گرفتار کر کے عبید اللہ کے دربار میں لے جانے کے لیے آئے. آرام سے مان جائیں گے بہت اچھا, نہیں تو ہماری تلواریں آپ کا فیصلہ کرنے والی ہیں. حضرت حسین کی اس شہزادے کی جس نے اپنے نانا سے صرف دینا سیکھا تھا, قربان ہونا سیکھا تھا, دشمن پہ بھی نچھاور ہونا سیکھا تھا, لوگوں نے آ کے بتایا یہ چلچلاتی دھوپ ہے, 1000 کا دشمن فوجی آپ کے سامنے صفیں باندھے کھڑا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے ان کے پاس پانی کی قلت ہو گئی ہے, پینے کے لیے, اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے. اس نواسائے رسول نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس کیا بچے گا کیا نہیں بچے گا. جوانوں کو حکم دیا جتنا پانی ہے لے جاؤ اور دشمنوں کے گھوڑوں کو اور ان کے فوجیوں کو پلا دو. این میدان جنگ میں یہ کرم نوازی حسین کی سیرت کا بہت بڑا شاہکار ہے. وہ لے گئے, سارا پانی دشمن فوج کو پلایا گیا, ان کے جانوروں کو پلایا گیا. حضرت حسین نے ظہر کی نماز کی امامت کروائی, اپنوں نے بھی پڑھی دشمنوں نے بھی پیچھے پڑھی. عصر کی نماز پڑھائی, اپنوں نے بھی پڑھی ان دشمنوں نے بھی پڑھی, ہور نے بھی پڑھی. پھر بعد میں ہور کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوتا ہے. آپ نے کہا دیکھو میں مزاحمت نہیں کرنا چاہتا, مجھے سب پتہ چل چکا ہے, اب میں کوفہ نہیں جاؤں گا, کوفہ نہیں جاؤں گا. آپ کوفہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ کون سا کفر و شرک ہے جس کو مٹانے کے لیے آج یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ حضرت حسین کوفہ جا رہے تھے؟ وہ تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کہا میں کوفہ نہیں جاؤں گا, مجھے واپس جانا ہے یا مجھے یزید کی طرف دمشق جانا ہے یا مجھے اور مسلمانوں کی سرحدوں کی طرف جانا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, اب آپ کو واپس نہیں کیا جائے گا. اس نے پیچھے پیغام بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو, اس کو پتہ چلا. اس نے کہا خبردار, اگر اپنی جان کی امان چاہتے ہو حسین کو یہیں روک کے رکھو اور آس پاس کوئی ایسا علاقہ دیکھو جہاں کوئی چھاؤں والا درخت نہ ہو, نہ کوئی چشمہ ہو پانی کا. اس جگہ پر جا کر حسین کو محصور کر دو. اور عمر بن سعد جو کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا, حضرت سعد تو بہت عالی شان مقام رکھنے والے, لیکن بیٹا بکا ہوا تھا. 4000 کا اور لشکر دے کے عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو بھی بھیج دیا. اب یہ پورا گروہ جو حضرت حسین کے 72 لوگوں کے مقابلے میں 5000 فوجیوں پہ مشتمل ہے, اور ان کو دھکیل کر بالکل نہر فرات کے کنارے پر وہ دشت ہے, وہ صحرا ہے جو بڑا لمبا چوڑا صحرا ہے. سایہ دار درخت تو دور کی بات ہے, ایک گھاس بھی وہاں پر موجود نہیں ہے, چشمے کا وجود نہیں ہے, اور دھوپ اتنی شدت کی کہ مٹی سیاہ ہو چکی ہے, ہو کا عالم ہے, اور ہر وقت ہر طرف سے حسرت اور یاس اور مایوسیاں ٹپک رہی ہیں. اس گرمی کے اندر نواسہ رسول اور اس کے خاندان کو اس صحرا کے اندر محصور کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, بار بار مصالحت کے لیے بلاتے ہیں عمر بن سعد کو, ہور کو, مشاورت ہوتی ہے, کہتے ہیں مجھے جانے دیا جائے. اب پھر پیغام بھیجا عمر بن سعد نے, کافی دن یہ ملاقاتیں یہ باتیں ہوتی رہیں. کربلا کے میدان میں جب آپ کو محصور کیا گیا اور اتارا گیا, یہ 1
یکم محرم تھی جب آپ کربلا کے میدان میں، اور اس کے بعد آپ کی ڈیبیٹس، مذاکرے چلتے رہے، باتیں ہوتی رہیں. بالآخر عمر بن سعد، چونکہ کہیں نہ کہیں کوئی دین ایمان تو موجود تھا، اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ 3 باتوں پہ ہماری مصالحت ہو رہی ہے، اگر آپ کہیں تو یہ معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے، حضرت حسین چلے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچا، اس کے ذہن میں کچھ نرم خیال پیدا ہونے ہی والا تھا کہ اس کا ایک صفاق درباری شمر، وہ شمر کہ آج مائیں اپنے بیٹوں کا نام کبھی شمر نہیں رکھتی، جس نے زمانے کی سیاہی سے اپنے چہرے کو کالا کیا، جس نے تاریخ پر اپنی مردار سوچ کے چھینٹے ڈالے اور امت مسلمہ میں دراڑیں اور افتراق ڈالنے والا، انتشار ڈالنے والا سبب بنا، وہ شمر. اس نے کہا نہیں، یہ عمر بن سعد کون ہے مصالحت کروانے والا؟ حسین آج تو قابو میں آئے، اگر آج نکل گئے اس کے بعد یہ فتنہ دوبارہ قابو میں نہیں آئے گا. اس نے شمر کو بھیجا اور خط لکھا عمر بن سعد کے ہاتھ، جو شمر کہے گا ویسے ہوگا، یہ تمہارا مراقب ہے، نگران ہے، اس کی کمان میں تم چلو گے، اور اب حسین کو جانے نہیں دیا جائے گا، یہیں رکھو. پانی جو نہر فرات سے نوجوان خانوادہ رسول کے جا کر لاتے تھے اس کو ختم کر دیا جائے، ان کے وسائل کو روک لیا جائے، اور اب یہی ان کا خاتمہ ہوگا. شمر پہنچتا ہے، صفوں کو ترتیب دیا جاتا ہے، اور عمر بن سعد پہلا تیر وہ خانوادہ رسول کی طرف پھینک کر بڑے بڑے نذرانے، بڑے بڑے منصب جو اس کو وعدے میں دیے گئے تھے، ان کے لیے یہ وظیفہ خار اپنے اس وظیفے کو پکا کرنے کے لیے خانوادہ رسول پر حملے کا آغاز کرتا ہے. پانی کو روک دیا جاتا ہے، اور جو پانی لینے جاتے ہیں انہیں زد و کوب کر کے شہید کر دیا جاتا ہے. حضرت حسین کے وہ جانثار جو 30-32 تھے، جب آپ بار بار روکتے تھے، ان کے سامنے جاتے تھے، جب وہ حملہ آور ہوتے تب بھی روکتے تھے، اور وہاں جا کے اپنی وہ تقریریں آج تاریخ کے صفحات پہ بالکل موجود ہیں، وہ ریکارڈ میں ہیں کہ حضرت حسین ان کو کہتے تھے، کیا تمہیں وہ یاد نہیں جب میرے نانا یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے دنیا و آخرت کے پھول ہیں؟ آج تم میرے اس مختصر سے خاندان پہ ظلم ڈھانا چاہتے ہو. جا کر ان کو تقریر کرتے، سمجھاتے، بجھاتے، لیکن یہ مال و دولت کی ہرس اور لالچ میں بکے ہوئے لوگ، اور شمر جیسے انتقام رکھنے والے. اور یہ 5000 لوگ کون تھے؟ آسمان سے نہیں گرے تھے، یہ وہی کوفے کے لوگ تھے جنہوں نے جھوٹی بیعت کر کے حضرت حسین کو یہاں پھنسایا تھا، محبتوں کے دعوے کر کے پھنسایا تھا، شیعان علی اور گروہ علی کہلوا کے ان کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا. حضرت حسین ان کو جاتے سمجھاتے، وہ نہیں مانتے تھے. بالآخر جب یہ خون ریز جنگ شروع ہوتی ہے، حضرت حسین اپنے جوانوں کو استقامت کا درس دیتے ہیں. لڑائی ہوتی ہے، ایک ایک جوان کئی کو جہنم واصل کر کے اور خاک آلود کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جام شہادت نوش کرتا ہے. اور حضرت حسین کے سب نوجوان، آپ کی اولاد میں بھی سب بچے، صرف ایک حضرت علی زین العابدین چونکہ وہ بیمار تھے، خیمے میں موجود تھے، وہ بچ گئے، باقی سارے نوجوانوں کو مار دیا گیا. چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ علی اصغر، حضرت حسین کا بیٹا، جب پیاس سے بلک رہا تھا، ماں بھی پیاس سے نڈھال تھی، نہ دودھ پلا سکتی تھی نہ پانی دے سکتی تھی، اس وقت اس بچے کو اٹھاتے ہیں، دشمن کے لشکر کے سامنے لے جا کر انہیں واسطہ دیتے ہیں اپنے نانا کا اور اپنے باپ کی قربانیوں کا، لیکن دشمن تیر مار کے اس ننھے سے بچے کو بھی دنیا سے رخصت کر دیتا ہے. حضرت حسین کے سارے جوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. علی زین العابدین بچے، آپ کی بہن زینب، آپ کی بیٹی سکینہ اوپر گر گئیں، دشمن ان کو بھی مارنا چاہتا تھا، لیکن ان عورتوں کی عزت اور تقدس اور تحفظ نے اس ایک نوجوان کو بچایا. حضرت حسین کی شہادت کا یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آتا ہے. حضرت حسین نہیں لڑنا چاہتے تھے، لیکن جب دشمن آیا تو پھر حضرت حسین کی تلوار چلی. یہ حسین وہی تھے جنہیں اللہ کے رسول نے شجاع ابن شجاع کہا تھا، یہ وہی تھے جو حیدر کرار شیر خدا کے بیٹے تھے. جب تلوار چلی تو خون کے آخری قطرے تک دشمن کو گراتے اور مارتے گئے، کیونکہ حضرت حسین کا یہ اقدام نہیں تھا،
ان پر چڑھائی نہیں تھی. حضرت حسین اپنی عزت اور اپنے خاندان اور اپنے ایمان اور اپنی جان کے تحفظ کے لیے تلوار چلا رہے تھے. وہ دشمن جو آپ کو کچلنا چاہتا تھا، آپ اپنی جان و مال کا تحفظ کرنا چاہتے تھے. آپ کا یہ جہاد یا قتال یا لڑائی یا جنگ، یہ دفاعی جہاد اور لڑائی اور جنگ تھا. حضرت حسین وہ عظیم شہادت کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں. یہ 10 محرم عصر کا پہر ہے جس وقت آپ کی روح اس قفس انصری سے پرواز کرتی ہے اور جنت کے بالا خانوں میں پہنچ جاتی ہے، اور یہ داستان رقم ہو جاتی ہے. اور دشمن جس میں سب سے پہلے شمر ہے، پھر اس میں عبید اللہ ابن زیاد ہے، اور ایک بڑے پرسپیکٹو میں اگر یزید کو دوشی قرار دینا چاہیں تو دے لیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اللہ نے دیا وہ آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا نشان اور ایک بہت بڑا نمونہ بن گیا ہے. اور ان کی یہ کوشش، ان کا صبر، ان کا استقلال اپنے خاندان کی عزت کو اور ان کی حرمتوں کو بچانے کے لیے یہ بہت تاریخ کا بڑا مقام رکھتا ہے. اور پھر جب یہ لٹا ہوا اور کاٹ دیا گیا قافلہ جس میں کچھ بچے اور چند عورتیں باقی رہ گئی تھیں، جب وہ کوفہ کی طرف جاتے ہیں، ابن زیاد کے دربار کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور حضرت حسین کا سر، اللہ اکبر، جس کے ماتھے پہ اور جس کے ہونٹوں پہ حضور نبی کریم بوسہ دیا کرتے تھے، وہ ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر اس پر توہین کی جاتی ہے. تو اس وقت کہنے والے یہ کہتے ہیں جب کوفیوں نے دیکھا یہ حال ہے تو اپنے دروازوں پہ، اپنی بالکونیوں میں، اپنی کھڑکیوں میں رونے لگے، نوحہ کرنے لگے، ماتم اور پیٹنے لگے. اس وقت انہوں نے کہا اگر آج تم پیٹنے والے ہو تو بتاؤ کہ حسین کا قاتل کون ہے. حسین کو قتل کرنے والے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. انہوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کی اور ان پر ظلم ڈھایا اور ان کو شہید مظلوم بنایا، جنہوں نے ان کے والد کے ساتھ غداری کی تھی، جنہوں نے ان کے بھائی کے ساتھ غداری کی تھی. اور آج تک وہ دین، وہ مذہب، وہ عقیدہ، وہ فکر جو حسین کا اور حسین کے نانا کا تھا، جو عقیدہ اور فکر اللہ کی کتاب میں اور آپ کے نانا کی تعلیمات میں موجود ہے، آج بھی وہی گروہ ان تعلیمات کو گرانے، مٹانے، اسلام کی حقانیت کو ختم کرنے اور لوگوں کے ذہنوں سے صحابہ کے تقدس اور ان کی عظمتوں اور ان کی محنتوں کو مٹانے کے لیے مصروف عمل ہے. کیا نہیں لکھا ان فرقہ پرست مورخوں نے کہ جب حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے سارے صحابہ مرتد ہو گئے؟ یہ کس نے لکھا؟ اللہ اکبر. آج اللہ ہمیں ان کے اقدامات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں تاریخ کا صحیح ذوق دے، اور اللہ ہمیں جو مسلک، منہج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس کا تحفظ خلفائے اربعہ نے کیا، جس کا تحفظ اہل بیت نے کیا، جس کا تحفظ صحابہ کی جماعت نے کیا، آج اسی منہج پہ اللہ ہمیں قائم فرمائے. اور یہی منہج قرآن و سنت کا منہج ہے جس میں نہ کسی صحابی کو گالی دی جاتی ہے، نہ اہل بیت کو گالی دی جاتی ہے. اس منہج میں اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہیں اور صحابہ بھی ہمارے امام ہیں. ہم سب کی قدر اور عظمت کرنے والے ہیں. ہم کبھی بھی یزید اور حسین کا مقابلہ نہیں کرتے کہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. یزید ایک عام انسان ہے اور حسین جنت کا سرٹیفکیٹ پانے والا، جنت کا سردار ہے. وہ رسول اللہ کا محبوب ہے، وہ آپ کی شبیہ رکھنے والا، اللہ کی رضا کی دعا پانے والا، وہ شہزادہ خان وعدہ رسول کا کبھی یزید کا اس سے مقابلہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے ان کو شان دی، عظمت دی، اور وہ موت اور وہ رخصت، وہ انتقال دیا جس پہ دلیروں کو، شجاعوں کو فخر ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی ان کی سیرت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے.